صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے، اور اس باب کا عنوان ہے اتمام التکبیر فی الرکوع، رکوع میں تکبیر کو پورا کرنے کا بیان۔ قال ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، وفیہ مالک بن حویرث، اور حضرت مالک بن حویرث کی روایت بھی یہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص رکوع کے لیے تکبیر کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قیام کی حالت میں تکبیر کا آغاز کرے، اور جب وہ رکوع کے اندر جائے تو اس کی تکبیر جاری رہنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ کھڑے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع تک تکبیر جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ حدیث ہے 751، اور یہ حدیث جو ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمران بن حسین کہتے ہیں، وہ صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں قال سلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالبصرہ، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی بصرہ میں۔ ذکرنا، فقال، اور کہا، ذکرنا حاضر رجل صلاۃً، کہ اس شخص نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ نماز یاد کرا دی، کننا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ فذکر انہ کان یکبر کلما رفع و کلما وضع، اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سر اٹھاتے یا جھکاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔ یہ عمران بن حسین ایسے صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شام میں رہتے تھے، تو ایک دفعہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، اور انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ نماز یاد کرا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، اور اس میں خاص بات کیا تھی کہ حضرت علی جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے کی طرف جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے، تشہد کے وہ اٹھتے تو ان تمام مقامات پہ تکبیر کہتے۔ اب اس میں بھی مسئلہ کیا تھا کہ اصل بات یہ تھی کہ بنو امیہ رکوع کی طرف جاتے ہوئے اور سجدے کی طرف جاتے ہوئے تکبیر نہیں کہتے تھے، البتہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔ یعنی انہوں نے بہت سی چیزیں جو تھیں ان کو نماز کی جو حیت تھی وہ بدل دی ہوئی تھی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو رکوع کرتے وقت اور سجدہ کرتے وقت تکبیر نہیں کہتے تھے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ ایسا نہیں کہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لیکن آخری دور میں جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے یعنی آواز کے اندر ایک کہہ لیں کہ کمزوری آ گئی تھی، اور وہ جاتے ہوئے سجدے میں اور رکوع میں آہستہ آواز میں تکبیر کہتے تھے جو دور کے لوگوں کو سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن جب اٹھتے تھے تو ذرا اونچی آواز سے کہتے تھے جو کہ سنائی دے جاتی تھی۔ تو بنو امیہ نے ان کی اقتداء میں رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنی چھوڑ دی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے ہر طرح سے تکبیر کہتے تھے۔ تو حضرت عمران بن حسین جو ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ بنو امیہ کی نمازیں جو تھیں وہ تو ایسی تھیں کہ وہ تکبیر نہیں کہتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی۔ ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب کون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلی حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے، 752 حدیث ہے، اور یہ حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ہریرہ سے وہ روایت کرتے ہیں، انہ کان یصلی بہم، کہ جب ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ نماز پڑھی، فیکبر کلما خفض، تو انہوں نے تکبیر کہی ہر دفعہ جب وہ جھکے، ورفع، اور جب اٹھے، فاذا انصرف قال، اور جب سلام پھیرا تو فارغ ہوئے تو کہنے لگے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مروان خود نماز پڑھواتے تھے لیکن جب کبھی وہ مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیتے تھے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو مروان کی نماز کا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ تیز تیز پڑھاتے تھے، اور تکبیر کا بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی نماز پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ تکبیر کہی، سجدے میں جاتے، رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی اور اٹھتے ہوئے بھی، اور تشہد سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے بھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری نماز جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر دفعہ تکبیر کہتے تھے اور یہی مسنون ہے۔ اگلا باب ہے اتمام التکبیر فی السجود۔ اس پہ نا بہت ساری حدیث ہم پڑھیں گے اسی عنوان پہ، یعنی اتنا اس پہ زور دیا گیا ہے، اور یہ زور کیوں ہے کہ ہماری نمازیں کسی اور کے مشابہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونی چاہیے۔ اور یہ بہت ہمیں یعنی علم ان حدیث سے حاصل ہو رہا ہے کہ نماز کے ہر عمل کے پیچھے ایک دلیل موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت موجود ہے کہ نماز کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خود سے خود بنا لیا ہو، خود سے گھڑ لیا ہو، بلکہ پوری تفصیل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے۔ تو باب ہے اتمام التکبیر فی السجود، سجدوں میں تکبیر کو مکمل کرنے کا بیان۔ اور یہ حدیث جو ہے عن مطرف بن عبداللہ قال، مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ میں نے اور عمران بن حسین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انا و عمران بن حسین فکان اذا سجد کبرا، کہ جب وہ سجدہ کرتے، سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، اور جب دونوں رکعتوں سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو پھر بھی تکبیر کہتے، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، اور جب ہم نے نماز مکمل کر لی، أَخَذَ بِيَدِي عمران بن حسین، فقال، عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، فقال قد ذکرنی حاذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان شخص نے یعنی حضرت علی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد تازہ کرا دی، او قال لقد صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہا کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ پیچھے تو حضرت عمران بن حسین کا اپنا بیان تھا نا کہ ہم نے ایسے پڑھی، تو یہاں پہ دوسرے جو صحابی ہیں مطرف بن عبداللہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور اب یہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں کہیں کہ تھوڑی بہت کمی بیشی کسی اور نے کی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیر تک زندہ رکھا، اور انہوں نے اس کمی کو، اس خرابی کو ان کے ذریعے سے دور کروایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بنو امیہ کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے، اور عمران بن حسین اور دیگر صحابہ جو ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں انہوں نے ان حدیث کو اچھے طریقے سے بیان کیا کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے وہ طریقہ یاد کرایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طریقہ سے سکھایا، اور آج دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تک وہ طریقہ پہنچا۔ اب اور بات ہے کہ ہم نمازوں کو کس طرح سے ضائع کرنے والے ہیں، یا ہماری نمازوں کے اندر کون سی خرابیاں آ چکی ہیں، لیکن علمی لحاظ سے ہمارے پاس مکمل تفصیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اور بعد میں کس نے اس نماز کے اندر کیا کمی یا بیشی کی۔ اگلی حدیث ہے 754۔ یہ حدیث حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن اکرمہ قال، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، رأیت رجلا عند المقام، کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم کے پاس دیکھا، یکبر فی کل خفض و رفع، کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہر دفعہ جب جھکتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، وَإِذَا قَامَ، جب کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا وَضَعَ، اور جب جھکتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں۔ فأخبرت ابن عباس، تو میں نے ابن عباس کو اس کی خبر دی اور کہا کہ دیکھیں یہ شخص کیا کر رہا ہے کہ ہر دفعہ جب جھکتا ہے تو بھی تکبیر کہتا ہے، اٹھتا ہے تو بھی تکبیر کہتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ لوگ متاثر ہو چکے تھے مروان بنی امیہ کی نمازوں سے اور بھولتے جا رہے تھے جو اصل طریقہ تھا، تو انہوں نے جب اس شخص کو تکبیر کہتے دیکھا تو تھوڑے حیران ہوئے، اور ابن عباس سے کہا کہ یہ شخص جو ہر دفعہ تکبیر کہہ رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ام لک، کہتے تیری ماں مرے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی نہیں تھی؟ یعنی انہیں تھوڑا سا اس پہ غصہ آیا، اور جیسے ایک تقیہ کلام ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی بعض اوقات محبت سے بھی کہتے ہیں، پنجابی کا تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، ہم سے کہتے ہیں وہ مریں ایسا نہ کر ایسا کر، تو یہ بھی ان کا تقیہ کلام ہوگا، اور ضروری نہیں ہے، یہ بد دعا نہیں ہوتی بلکہ تقیہ کلام ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے، جس کو بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، بہرحال جو بھی ہے۔ تو انہوں نے مذمت اس کی اور کہا کہ یہی تو طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بنی امیہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، بلکہ یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھیں، علم حاصل کریں، اور اس علم پہ عمل کریں، اور اپنی نمازوں کو درست کریں، اور اللہ کے اس احسان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔